جب تک آپ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھوگے۔ یہ مولوی لوگ، مجھ جیسے یہ مولوی لوگ آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے، اتنا گمراہ کر دیں گے کہ پوزیشن یہ ہو جائے گی دین جو ہے وہ جھوٹ لگے گا اور جو جھوٹ ہے وہ دین لگے گا۔ آج وہی پوزیشن ہے، جو جھوٹ ہے وہ ہمیں دین لگتا ہے، جو خالص دین ہے وہ ہمیں جھوٹ لگتا ہے۔ کسی بندے کے اندر یہ جرت نہیں ہے، کسی بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ سچ کا مقابلہ کر سکے۔ جھوٹ اور باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جا، وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ سکا باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ اولاد ہو، وہ استاد ہو، وہ کوئی مرضی ہو۔ صحابہ کرام نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا، اے امیر المومنین یہ کپڑے تقسیم ہوئے ہیں، سب کو اتنا کپڑا ملا ہے کہ ان کا جبہ نہیں بن سکتا، یہ آپ نے اسی کپڑے کا جبہ بنا کے پہنا ہوا ہے، آپ کے پاس یہ اضافی کپڑا کہاں سے آیا؟ یہاں جواب دیں، ہمیں سمجھائیں، ہمیں بتلائیں۔ ہمیں جو کپڑا ملا ہے وہ تو اتنا ہے، اس سے سوٹ نہیں بن سکتا۔ آپ کا یہ سوٹ کیسے بن گیا؟ امیر المومنین کو کھڑا کر دیا، پوچھا انہوں نے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عبداللہ، اپنے بیٹے سے کہا، اے عبداللہ کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ ان لوگوں کو کہ یہ میرا سوٹ کیسے بنائے، کھڑے ہو کے بتاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، ایک حصہ وہ ہے جو ابا جی کو ملا تھا، ایک حصہ وہ ہے جو مجھے ملا تھا، اور میں نے اپنا حصہ اپنے ابا جی کو گفٹ کر دیا تھا، وہ دونوں کپڑے ملا کے یہ قمیص بنی۔ آج کوئی کسی سے پوچھ نہیں سکتا، ایک دو ٹکے کا مولوی کچھ بھی نہیں آتا، اسے صرف پرائمری پاس ہے، قرآن مجید بھی صرف پڑھا ہوا ہے، ترجمے سے بھی نہیں پڑھا ہوا، اس کی دھو دھا ایسی ہے، اس کی ٹور ایسی ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہے مصنوعی کہ اس نے اپنے آپ کو ایسے جبہ کبا پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے رکھا ہوا ہے، چیلے 7-8 رکھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھنے والا اتنا خوف زدہ ہوا بیٹھا ہوتا ہے، جرت ہی نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے بابا جی سے بندہ پوچھ لے، اور بابا جی یہ تو اتنی لمبی چھوڑے کہاں لکھا ہو؟